آج دنیا میں ہر جرم کی سزا ہے. اللہ کی نافرمانی کا جو جرم ہے نا, دنیا میں سب سے زیادہ ہلکا اس جرم کو سمجھا جاتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ہلکا جرم کسے سمجھا جاتا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنا. اس کو کوئی لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے. آپ اگر ریڈ سگنل توڑ کے چلے جائے نا, اس کو بھی لوگ برا سمجھتے ہیں. اگر آپ کبھی توڑ دو, یوٹیوب میں آپ کی ویڈیو آ جائے, آپ کی پوری زندگی کبھی عزت نہیں ہوگی. لوگ کہیں گے بیٹھ کے باتیں کرتا ہے اور خود ملک کے قانون کو توڑ رہا ہے. آپ رشوت دیتے ہوئے پکڑے جاؤ, آپ کا کردار ہمیشہ کے لیے خراب. آپ نماز چھوڑتے پکڑے جاؤ, کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے, کہ آپ سے عزت کے ساتھ ملیں گے بھی, کہیں گے ٹھیک ہے نماز چھوڑ دی. لبرل لوگ تو کہیں گے وقت بچایا آپ نے. جو دیندار ہیں وہ کہیں گے بھائی انسان کا نجی معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, تو یہ تو چلتا ہے یار. داڑھی کاٹتے ہو, نماز چھوڑتے ہو, سود لیتے ہو. میرے پاس آتے ہیں بینک میں لوگ, مینیجر ہیں, سودی بینک میں جاب کر رہے ہیں, ساری زندگی ناجائز کھایا, بتا رہے ہوتے ہیں یار میں 25 سال سے مینیجر ہوں سودی بینک میں, بس یہ ایکچولی کوئی وہ ہوا نہیں, اصل میں ایکچولی کوئی دوسری جاب مل نہیں سکی, تو میں 25 سال گزار دیے میں نے. دیکھتے ہیں بھائی 25 سال سے آپ حرام کھا رہے ہو, یہ کوئی معمولی جرم تو نہیں ہے. اس کو اتنے مزے سے تو نہیں بیان کرنا چاہیے. یہی اگر اسمگلنگ کر رہے ہوتے تو بڑی شرمندگی سے بتا رہے ہوتے 25 سال سے میں اسمگلنگ کر رہا ہوں. دائیں بائیں دیکھتے کوئی پولیس والا تو نہیں سن رہا, کوئی حکومتی اہلکار تو نہیں سن رہا, کیونکہ وہ ملکی قانون کی خلاف ورزی ہے. ملکی قانون کی خلاف ورزی کو جرم سمجھا جاتا ہے. جو کائنات کو بنانے والا ہے اس کی نافرمانی دنیا میں سب سے ہلکی سمجھی جاتی ہے. لیکن اللہ کی نظر میں اپنی نافرمانی, جو اللہ کی نافرمانی ہے, وہ سب سے بھاری چیز ہے. باقی سب اس کے بعد ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے آخرت میں ان لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا جو دنیا میں کامیاب ہیں. اس لیے کہ وہ دنیا پہ محنت کر کے کامیاب ہو گئے, انہوں نے اپنی ڈکشنری سے گاڈ کو نکال دیا. آج بہت دنیا ان کی سنتی ہے کہ وہ ترقی یافتہ, وہ چاند پہ چلے گئے, وہ ایسے ہر چیز میں, لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتے. اور اگر مانتے ہیں تو اللہ کی نہیں مانتے, ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے سچا نبی کون ہے جھوٹا نبی کون ہے وغیرہ. مرزا غلام احمد کو بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی نجی معاملہ ہے, مذہب آپ کا, کوئی اگر قادیانی ہے تو ہوتا رہے, کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے تو ان کو مان لیں, کوئی اور مزید کوئی نبوت کا دعویٰ کر لے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیں گے. بھائی جس نے تم پہ یقین کر لے, تم پہ یقین کر لے. ان کی نظر میں یہ کوئی اتنے اہم مسائل نہیں ہیں. اہل ایمان کی نظر میں سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی رکھنا, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ حقیقی مالک ہے, حقیقت میں حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اس نے بنایا ایک مقصد ہے. دیکھو آپ کے ماموں نے آپ کو چائے پلائی اور کوئی مطالبہ کیا, مطالبہ پورا نہ کرو, زیادہ سے زیادہ ناراض ہو جائے گا تھوڑے دن کے لیے. لیکن خالق کائنات جس نے بنایا, احسانات کی بارش کر دی, وہ اگر آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے اور آپ اس مطالبے کو پورا نہیں کرتے تو اس کی سزا ہلکی نہیں ہے. کیونکہ اس کی سزا اگر کم ہوگی اس کا مطلب یہ حکم اہم نہیں تھا. دنیا میں کوئی بھی اپنے آرڈر کو غیر اہم قرار نہیں دیتا. اگر وہ دیتا ہے تو اس کا مطلب وہ خود مجرم ہے, وہ خود اس کی خود کی ویلیو نہیں ہے. بعض دفعہ کوئی آفیسر کسی ماتحت کو کوئی آرڈر دیتا ہے, جب وہ اس آرڈر کو پورا نہ کرے تو سزا ملتی ہے اس کو. لوگ کہتے ہیں اس کو معاف کر دو. وہ کیا کہتا ہے, اگر میں نے اس کو معاف کر دیا یا اس کو ہلکی سزا دی تو اس کے نظر میں میرے آرڈر کی ویلیو ختم ہو جائے گی. بعض دفعہ اس بیس پہ سزا دینی پڑتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بلکہ نبی نے فرمایا انا اغیرکم, میں تم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں, واللہ اغیر منی, اور اللہ میں غیرت مجھ سے بھی زیادہ ہے. تو آج سب سے ہلکا سمجھا جاتا ہے. لوگ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں, لڑکی
کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتی, پردہ نہیں کرتی, باقی سب اوکے ہے. میں کہتا ہوں یار باقی سب اوکے کہاں سے ہو گیا, کیسے اوکے ہو گیا؟ ہر چیز برداشت ہوگی, بے نمازی عورت کیسے لے آتے ہو گھر میں یار, بے پردہ کے؟ اس کا مطلب اپنی نسل خراب کر رہے ہو. جب آپ کی بیگم پردے دار نہیں ہوگی تو بیٹیاں پردہ کریں گی؟ بولو نا بھائی. لیکن آپ اس کو قبول کیوں, کوئی بات نہیں پردہ نہ کریں, ان کا نجی معاملہ ہے. نسل برباد کر رہے ہو اپنی بھائی آپ, نجی معاملہ ہے. بس جاب دیکھ رہے ہیں, کماتی ہو. تو بھائی یہ تو سابق جو ہمارے 5 سال جو کامیابی سے گزار کے گئے ہیں, انہوں نے بھی تو ہر چیز میں پیسے کو دیکھا نا. تو ان میں اور آپ میں فرق کیا ہو گیا بھائی؟ پھر وہ زیادہ کما لیا, آپ اتنا نہیں کما سکتے. دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہ ہے, چاہے غربت ہو, پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو, خدا کی قسم یہ ناکامی نہیں ہے. آج جو لبرل لوگ ہیں نا, وہ ہر چیز میں مہنگائی, بھوک, کپڑا, مکان, اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں. یہ بھی ضروری ہے دوسرے درجے میں. یہ اتنا ضروری ہوتا تو سب سے بہترین لباس اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتا. سب سے بہترین خوراک اللہ کس کو عطا کرتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں تو جو کی روٹی ہے اور وہ بھی ایک دن مل رہی ہے, دوسرے دن نہیں, اور بعض اب 40 دن کھجور, پانی کھجور, اور کچھ مل ہی نہیں رہا, وہ بھی پیڑ بھر کے نہیں. ہر آدمی کے دماغ میں بس ایک چیز سوار ہو گئی ہے, پیسہ 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 پیسہ. او بھائی جس نے بنایا ہے اس نے عیاشی کے لیے پیدا کیا ہی نہیں ہے. کھائے جا رہے ہو, ماموں کے گھر بیٹھ کے چائے پیے جا رہے ہو, پوچھ نہیں رہے کہ کیا ہو گیا, کیوں پلا رہے ہو بھائی. کچھ تو پوچھتا ہے نا انسان, مجھے ہدیہ کیوں دے رہے ہو, میرے پر احسان کیوں کر رہے ہو, کچھ تو پوچھو بھائی, کبھی تو پوچھو. اللہ سے کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تو نے یہ دانت کیوں دیے. الم نجعل لہ عینین, اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تیری 2 آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ ولسانا وشفتین, زبان نہیں بنائی, 2 ہونٹ نہیں بنائے. ہر چیز کو دیکھو. ہونٹ نہ ہوتے کیسا لگتا ہے انسان, نہ بول سکتا تھا, نہ کھا سکتا تھا, نہ اس کے چہرے میں زینت پیدا ہوتی. دانت دے دیے چبانے کے لیے, آنکھیں دے دی دیکھنے کے لیے, کان دے دیے سننے کے لیے. کیسے جوائنٹ لگائے ہاتھ میں, کیسے مضبوطی سے ہاتھ کسی چیز کو پکڑتا ہے. ایک ایک نعمت کو دیکھے انسان. کروڑوں اربوں روپے سے زیادہ قیمتی پارٹس ہیں جو ہماری باڈی میں لگے ہوئے ہیں. کبھی پوچھا ان لوگوں نے کہ اے اللہ تو نے یہ کیوں دیے؟ پوچھتے ہی نہیں ہے. ہر چیز میں یورپ کو فالو کیا جا رہا ہے, ہر چیز میں. بس وہ چاند پہ پہنچ گئے, وہ کامیاب ہو گئے, ان کے پاس ڈاکٹر ہم سے اچھے, ان کے ماہرین معیشت ہم سے اچھے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کیک بنایا برتھ ڈے پر. اب آپ اس کیک کے بارے میں پوری تحقیق حاصل کر رہے ہیں کہ اس کیک کے بارے میں انڈیا کا کیمسٹ زیادہ اچھا بتا سکتا ہے اس میں سوڈا کون سا استعمال ہوا ہے, اور اس کو کتنے ٹیمپریچر پہ پکایا گیا, یہ فلاں سائنسدان بتا سکتا ہے. یہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی مجھے یہ کیک کیوں کھلا رہے ہو, کس خوشی میں بلایا آپ نے. بنی ہوئی چیزوں پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے, بنانے والے کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس دنیا کی ترقی پہ فخر کیا جا رہا ہے. بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی, جیسے زلزلے دنیا میں چھوٹے چھوٹے آتے ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگیں زمین بوس ہو جاتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. ترقی کرتے 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 میرے بھائی چاند سے بھی آگے نکل جاؤ. اللہ فرماتے ہیں ایک دن آنے والا ہے, اس کائنات کو برباد کر دوں گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, چٹیل میدان بناؤں گا. زیرو سے شروع ہوئے تھے,